السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں جو بڑی پیاری سنت ہے، قیلولہ کی سنت یعنی دوپہر کا آرام۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، لیکن آج یہ سنت امت مسلمہ سے عمل کے اعتبار سے چھوٹی جا رہی ہے اور ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بطور خاص شہری زندگی میں، شہری لوگوں میں یہ سنت بالکلیہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج کی اس مبارک مجلس میں ہم اسی عنوان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے قیلولہ۔ قیلولہ، یہاں اس لفظ کی ایک غلطی جو عام متن سنی جاتی ہے، اس کے پروناؤنسیشن، اس کے تلفظ اور اس کے اچار میں لوگ جو غلطی کرتے ہیں اس کی طرف پہلے توجہ کرتے ہیں۔ لوگ اس کو بولتے ہیں قیلولہ، عبداللہ کی طرح، قیلولہ کہ بھائی قیلولہ کر لو دوپہر کا کھانا، اور اس کے بعد قیلولہ۔ تو یہ قیلولہ نہیں عبداللہ کی طرح، یہ قیلولہ ہے، جس کے معنی ہے دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جانا۔ اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جانا، بس جس کو کہتے ہیں لمبا ہو جانا، لیٹ جانا، سستانا، خواہ نیند آئے یا نہ آئے۔ نیند آنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جب اس سنت کی ترغیب دی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نیند آتی ہی نہیں، ہم کیسے اس سنت کو ادا کریں؟ نیند آتی نہیں ہے، قیلولہ کی سنت ہم ادا نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم کو نیند آتی ہی نہیں۔ تو یہاں سے اس کا حل ہو گیا کہ سنت کی ادائیگی کے لیے صرف لیٹ جانا کافی ہے، چاہے نیند نہ آئے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو اس بات کا حل نکل گیا کہ سنت کی ادائیگی کے لیے، اس سنت کی ادائیگی کے لیے نیند کا آنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی سوچنے والی ہے کہ نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہماری صبح، خاص طور پر شہری لائف میں 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے جب ہم اٹھیں گے تو پھر دوپہر میں قیلولہ کا وقت شروع ہو جائے گا۔ جب تو ہمارا ناشتہ ہو رہا ہے تو پھر قیلولہ کی سنت کیسے ادا ہو پائے گی؟ تو یہ بھی وجہ ہے کہ اس وجہ سے ہم اس سنت پر عمل نہیں کر پا رہے کہ ہمارا جو لائف سسٹم ہے، نظام زندگی ہے، شیڈیول ہے، نظام الاوقات ہے، یہ کچھ اس قدر اٹپٹا ہو گیا ہے کہ ہم نے رات کو دن اور دن کو رات بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے اس سنت پر عمل کرنا آج کی لائف میں لوگوں کے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ تو بہرحال نیند آنا قیلولہ کے لیے شرط نہیں ہے، بس ایک جھپکی مار لیں، ایک تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے سستا لیں تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس سنت پر بطور خاص اہتمام کے ساتھ عمل تھا۔ آپ علیہ السلام سفر میں ہو یا اپنے مقام پر حضر میں ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کوئی سا موسم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور شعب الایمان بیہقی میں یہ روایت موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دن میں سونے کے ذریعے رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو، کہ قیلولہ کے ذریعے، دن کے اس سونے کے ذریعے رات کی عبادت اور تہجد پر قوت حاصل کرو۔ اب یہ سونا عام دنوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا ظہر سے پہلے تھا، یعنی دوپہر کا کھانا، پھر سونا اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز۔ لیکن جمعہ کا دن بہت اہتمام والا دن ہے، اور اس دن میں سعی الی الجمعہ، جمعہ کے لیے جانا اور کوشش کرنا، مسجد پہنچنا یہ ضروری ہے۔ تو اس اہتمام میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول شریف جمعہ کے روز جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کا تھا، اور عام دنوں میں، دوسرے دنوں میں ظہر کی نماز سے پہلے کھانا اور قیلولہ اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کا معمول تھا۔ تو بہرحال عام دنوں میں ظہر سے پہلے کھانا اور پھر قیلولہ، اور جمعہ کے دن میں پہلے جمعہ کی نماز پھر اس کا کھانا۔ بہت سارے لوگ بہت ساری سنتیں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، لیکن جو اصل سنت ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ بطور خاص جمعہ کے دن بہت ساری جگہوں پر اب رواج ہو گیا ہے کہ بھائی دال چاول بنیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ جمعہ کے دن دال چاول بنانا سنت ہے۔ کھانے پینے کی سنت تو اپنی طرف سے گڑھ لی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی کوئی سنت نہیں ہے۔ ہاں یہ قیلولہ سنت ہے
اور جمعہ کے دن جمعہ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر عمل فرمایا کرتے تھے، اور الحمدللہ مدارس میں اس سنت پر بہت اہتمام کے ساتھ عمل ہوتا ہے، اور جو پڑھنے پڑھانے والے حضرات ہیں ان کے لیے یہ بہت اہمیت کی حامل یہ نیند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دوپہر میں پڑھنے میں بڑا سکون، بڑا اطمینان اور بڑی راحت ملتی ہے، بلکہ بعض کے نزدیک عملی اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے جو پڑھنے پڑھانے کے بالکل فنکار ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، اور اس میں اپنے آپ کو تج دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے عمل سے لگتا ہے گویا ان کے نزدیک تو یہ دوپہر کا سونا فرض عین ہے، وہ چاہے رات کو نہ سوئے لیکن دوپہر میں کچھ وقفہ ان کے لیے متعین وقت سونا یہ لازمی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اصل سنت یہ ہے کہ پہلے دوپہر کا کھانا، پھر اس کے بعد قیلولہ، پھر ظہر کی نماز۔ لیکن آج کل شہری ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ ظہر کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر شہری ماحول میں کھانا کھاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ظہر کے بعد بھی اس پر عمل کر لے گا، تھوڑی دیر قیلولہ کی نیت سے لیٹ جائے گا، سو جائے گا، ظہر کے بعد اگر یہ عمل کر لے گا تو بھی اس کی سنت ادا انشاءاللہ ہو جائے گی، وہ سنت پر عمل کرنے والا قرار دیا جائے گا۔ تو بہرحال اس سنت کو عمل میں لانا ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو اس سے طاقت اور جو ٹونک ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، صبح سے کچھ گھنٹے کام کیے ہوئے ہیں وہ جو تھکن ہے وہ دور ہو جاتی ہے، نشاط اور ایکٹیو ہو جاتا ہے، بندہ چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک دن 2 دن میں بدل جاتے ہیں، ایک نئی نیند کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک نیا دن شروع ہوا ہے۔ تو جو حضرات پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ اس پر جب عمل کرتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ دوپہر اٹھنے کے بعد ایک نیا فریشنس اور ایک نئی تازگی اور ایک نئی توانائی اور طاقت محسوس ہوتی ہے، گویا ایک نئی صبح ہوئی ہے۔ اسی طرح اس کا فائدہ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے دماغی شکتی، قوت حافظہ جو ہے وہ تیز ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہ جو یاد شکتی ہے، یہ قوت حافظہ جو ہے اس کا بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ اس سے تھکن دور ہوتی ہے، اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ رات کی نیند جو ہے وہ جلد پوری ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ جو رات میں دیر سے سوتے ہیں، 3 بجے 2 بجے، پھر ان کی صبح 9 10 11 بجے تک نہیں ہو پاتی ہے، اتنا لمبا جو سونا پڑتا ہے پھر بھی تھکن دور نہیں ہوتی ہے، صبح اٹھنے کے بعد پھر بھی وہ پژمردہ اور مردے کی طرح اور تھکاوٹ والے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ دوپہر کا نہ سونا بھی ہے۔ اگر یہ قیلولہ کی سنت پر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ رات کی تھوڑی نیند بھی کافی ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم فائدہ جو حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جو قیلولہ کا اہتمام کرتا ہے اس کو رات کی عبادت اور تہجد کی عبادت کی بھی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، اس کا آرام 2 وقتوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ یہی دوپہر کا سونے کا سب سے اہم ترین فائدہ ہے کہ رات کی عبادت کے لیے اس سونے کے ذریعے قوت اور طاقت ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے چند فوائد ہیں۔ چند دنوں پہلے سوشل میڈیا پر چائنا کی ایک بڑی کمپنی کی ایک نیوز آئی تھی، ایک امیج آیا تھا۔ اس امیج میں یہ بتایا گیا تھا کہ چائنا کی ایک بڑی کمپنی نے اپنی کمپنی میں کام کرنے والے جتنے ورکرز ہیں ان کے لیے کمپلسری کر دیا تھا، لازم کر دیا تھا کہ دوپہر میں سب کو 30 منٹ آدھا گھنٹہ آرام کرنا ہے۔ قیلولہ کا انہوں نے یہ وقت بتایا تھا اور آدھا گھنٹہ فکس کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد رپورٹ یہ آئی تھی کہ اس کا فائدہ اتنا محسوس ہوا کہ کمپنی نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کا جب پروفٹ اس کا کمپیئر کیا اور موازنہ کیا تو اس عمل کے رواج دینے کے بعد کمپنی کو 30% پروفٹ، 30 گنا نفع جو ہے وہ زیادہ ہو گیا۔ تو غور کرنے والی بات ہے، قیلولہ جو سنت ہے جو اسلام نے ہم کو دیا، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں عنایت فرمایا، غیر اس کو لے رہے اور اس سے فائدہ اٹھا رہے، اور یہ امت مسلمہ آج اس سنت سے دور تر ہوتی جا رہی ہے۔ قیلولہ سنت بھی ہے، آرام بھی ہے۔ یہی ہمارا آج کا پیغام ہے کہ ہم سنتوں کو زیادہ سے زیادہ زندہ کریں، اس سنت پر بھی عمل کریں۔
ہمارا فائدہ بھی ہے، لڈو بھی مل رہے ہیں، آرام بھی مل رہا ہے اور سنت بھی ادا ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے اور اس عشق کے نتیجے میں اتباع سنت کی توفیق سے مالا مال فرمائے، توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔